سفیان بن عیینہ کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے میں ذرا یہ ٹرننگ لے رہا ہوں، اس موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ وہ سفیان بن عیینہ کا نام آ گیا، یہ بڑے عظیم محدث تھے سفیان بن عیینہ، یہ بڑے بڑے محدثین کے استاد تھے، امام زہری کے یہ شاگرد تھے، عبداللہ بن مبارک کے استاد، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے استاد، بڑے عظیم محدثین ان کے شاگرد ہوئے۔ ان کے بارے میں ایک علامہ ذہبی نے بڑی خاص بات لکھی ہے، ان کا نام آ گیا، شاید ورنہ وہ مجھے بات کرنے کا موقع نہ ملتا، اب ان کے نام کی وہ تھوڑی سی مناسبت سے میں وہ بات کر دیتا ہوں۔ یہ مکے میں رہتے تھے، لوگ ان سے علم حاصل کرتے۔ علامہ ذہبی نے کہا بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے، اور وہ اس لیے حج کے لیے جاتے تھے کہ وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوگی، ان کی زیارت کریں گے، تو ان کا حج کا مقصد ہوتا، مگر اس کی حیثیت سیکنڈ ہوتی، پہلی حیثیت یہ ہوتی کہ ہم سفیان بن عیینہ کی جو ہے نا وہ زیارت کریں گے۔ اللہ اکبر! جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے 2-3 بار اس عبارت کو پڑھا، مجھے لگا مجھے غلطی ہو رہی ہے، میں غلط پڑھ رہا ہوں کہ بھلا لوگ حج کے لیے جائیں اور نیت یہ کریں، محدثین، حدیثیں لکھنے والے، سیکھنے والے، کہ ہم سفیان بن عیینہ کی زیارت کریں گے اور ساتھ حج کریں گے۔ اللہ اکبر! ہونا یوں چاہیے، الٹ ہونا چاہیے کہ ہم حج کریں گے ساتھ سفیان بن عیینہ کی زیارت کریں گے، یوں ہونا چاہیے، مگر انہوں نے تو یوں کر دیا۔ تو ذہبی پر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، سفیان بن عیینہ پر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، ان محدثین کے جانے والوں پر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، اور ہم مسکین بندے، عاجز بندے، ہم میں سے کبھی کوئی یہ کہہ دے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، اصل مقصود تو مدینے کی حاضری ہے، اصل مقصود تو زیارت مصطفیٰ ہے، اصل مقصود تو قبۃ الخضراء ہے، گنبد خضراء کی زیارت ہے، ہم حضور کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ حج بھی ان کے صدقے ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ بات کر دیں تو ہمارا بلڈ حلال ہو جاتا ہے، خون حلال ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خون حلال ہو گیا، تم نے تو غلط کر دیا۔ اب اگر حضور کیا نام لینے سے، حضور کی نیت کرنے سے خون حلال ہوتا ہے اور ان کا قتل جائز ہوتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ جتنے لوگ سفیان بن عیینہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم جائیں گے ساتھ حج کر لیں گے، ان کے خون حلال نہیں ہوئے، یہ مباح الدم نہیں ہوئے، ان کا قتل جائز نہیں ہوا؟ اگر سفیان بن عیینہ کی زیارت کے ساتھ کی نیت کرے اور ساتھ حج کی نیت کرے تو خون مباح نہیں ہوتا، تو اگر کوئی مصطفیٰ کی نیت کرے تو ساتھ حج کی نیت کرے تو پھر خون کیسے مباح ہو گیا؟ تو یہ ایکسٹریمسٹ ہے، تو وہ زیادہ باتیں لوگ کر دیتے ہیں۔ اب میں وہ علامہ سعیدی صاحب کی بات کے ساتھ میں اپنا واقعہ تھوڑا سا سنا دوں، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ رأیت اہل مکہ یفعلونہ، مکے والے ایسے کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے ادرکت الناس بالبصرۃ وبمکہ، بصرے والے بھی کرتے ہیں اور کچھ مدینے والے بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی بھلا کوئی دلیل ہوتی ہے؟ ہاں، عالم کی بات دلیل ہوتی ہے کہ نہیں، اس کی میں مثال آپ کو دوں۔ یہ تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو ہوتی ہے، ہمارے دوستوں کے نزدیک نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے مجھ سے پوچھا، یہ ابھی جو رمضان شریف گیا ہے اس سے پہلے کی بات ہے، وہ میرے پاس آیا، شب برات نصف شعبان کی رات آنے والی تھی، تو وہ میرے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ازالہ شبہات میں نصف شعبان کے اوپر ایک پورا پروگرام کیا ہے، اور میں نے دلائل اس کے اوپر دیے ہیں سارے، کہ حافظ ابن تیمیہ کے فتاوے سے کہ یہ احسن ہے رات کو جمع ہونا، نوافل پڑھنے، وہ سارے دلائل میں نے دیے۔ اقتداء صراط المستقیم کی عبارت پڑھ کر میں نے بتائی، امام احمد بن حنبل کا میں نے عمل بتایا، وہ حدیث جو ہیں وہ بھی میں نے بتائیں۔ ابھی ایک دلیل نہیں ان دنوں میں میرے سامنے آئی ہے، ابھی وہ کتاب چھپی نہیں ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے، وہ مکتبۃ الظاہری مکتبہ میں ہے، ریاض کے اندر بھی وہ آ رہی ہے، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب برات کی رات ایک دعا بتائی ہے کہ یہ پڑھیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ ابھی میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، بتا اس لیے نہیں رہا پکے طریقے سے کہ ابھی وہ چھپی نہیں، وہ سند سامنے نہیں آئی، لیکن وہ روایت بھی آ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے شب برات کی فضیلت کی رات کی۔ اگر یہ آ جاتی ہے اور ادھر سے وہ سند ثابت ہو جاتی تو انشاءاللہ اور دلیل آ جائے گی۔ وہ بندہ میرے سامنے آیا، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ شب برات کی رات کو مسجد میں ساری رات بسر کرنا، عبادت کرنا، کیا یہ جائز ہے؟
میں نے اس کو کہا جائز ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو وہ جو دلائل میں نے ازالہ شبہات میں بتائے تھے، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ دوسرے علماء بھی بتاتے ہیں، وہ نہیں اس کو بتایا، میں نے اس کو ایک اور دلیل بتائی، جیسے یہ علامہ سعیدی صاحب اور سفیان بن عیینہ کی طرز پر میں نے اس کو دلیل بتائی۔ میں نے کہا امام ابن عساکر بڑے عظیم محدث ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب تاریخ دمشق تاریخ اسلام کی سب سے بڑی کتاب، قبل از نبوت کے حالات، حضور کے حالات، صحابہ کے، تابعین، تبع تابعین، بزرگوں کے، وہ 120 اجزاء کی کتاب ہے، وہ اتنی عظیم کتاب امام ابن عساکر نے لکھی۔ اور وہ امام ابن عساکر کہ جب وہ اپنے شیخ فراوی کے پاس دمشق میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو سوالات بڑے کرتے تھے، چونکہ بڑے ذہین تھے ماشاءاللہ، تو وہ ان کے استاد جو تھے وہ کبھی اکتا جاتے کہ یہ تو کافی سوالات کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ فراوی کو خواب میں ملے، یہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الفاظ اور سیر و اعلام النبلاء میں لکھا۔ وہ ملے حضور نبی کے وسلم، ان کو ملے خواب میں، اور فرمایا فراوی تمہارے پاس ایک گندمی رنگ کا نوجوان پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کا نام ابن عساکر ہے، اور تم اس سے اکتایا نہ کرو، وہ میرا بڑا لاڈلا پیارا ہے، اس کو یوں سمجھو کہ میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس کی قدر کیا کرو۔ حضور نبی کے وسلم نے نصیحت فرمائی جس کے مفہومی الفاظ یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، وہ عبارت میرے اصل سامنے نہیں ہے۔ تو یہ امام ابن عساکر جو تھے بڑے عظیم محدث ہیں، تو جامعہ اموی کے اندر شام میں وہ ساری رات گزارتے تھے، میں جامعہ اموی کے اندر نصف شعبان کی رات، تو یہ دلیل ہو گئی۔ تو وہ ہنس پڑا اور اٹھ کے چلا گیا، اٹھ جانے لگا تو وہ کہنے لگا بھلا یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ آپ نے کہا امام ابن عساکر وہاں رات گزارتے تھے، اگر گزارتے تھے امام ابن عساکر تو کیا ہوا، یہ کوئی دلیل بن گئی؟ تو میں نے اس کو جلاء الافہام سے یہ نکال کر دیا۔ میں نے کہا دیکھیں امام احمد بن حنبل نے کہا ختم قرآن تراویح میں کرو، والناس کے بعد کھڑے ہو، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دعا کرو۔ یہ نیا انداز، نئے طریقے سے جب امام احمد بن حنبل سے نے کہا تو وہ فضل بن زیاد کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کان سفیان بن عیینہ، تو سفیان بن عیینہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل علم کی باتیں دلیل ہوتی ہیں، اور میں نے ابن عساکر کے جو عمل کی تم کو دلیل دی ہے اس سے تو آپ کو مان جانا چاہیے تھا۔ اگر امام احمد بن حنبل نیک کام ہو، اللہ کی عبادت کا کام ہو، حضور نے شب برات کو ساری رات مسجد میں نہیں گزاری اور ابن عساکر نے گزاری ہے، تو جب میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں تو آپ کو مان لینی چاہیے۔ جیسے امام احمد بن حنبل نے، حضور نے والناس کے بعد یہ نہیں کہا تراویح میں قرآن پورا ختم کرو، والناس پر جاؤ، پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر دعا کرو، پچھلے بھی دعا کریں، امام بھی دعا کرے، یہ حضور نے ایسا نہیں حکم فرمایا، نہ کیا ہے، مگر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ کیوں؟ سفیان بن عیینہ نے کیا ہے۔ تو اگر سفیان بن عیینہ کا عمل امام احمد بن حنبل کے لیے دلیل بن سکتا ہے تو میں نے اس نوجوان سے کہا ابن عساکر کا عمل جو اتنے بڑے محدث ہیں تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ اس نے سر ہلایا اور وہ چلا گیا۔ مجھے افسوس کہ میں اس سے کچھ نہ منا سکا۔ یہ دلیل بھی دی، امام احمد بن حنبل کا بھی دکھایا، ابن القیم کا بھی دکھایا، اور پھر میں نے سوچا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کر دی۔ اگر دلائل اپنی جگہ پر ہیں، اگر کوئی دلیل نہ مانے تو دعا کر دیں، پھر اللہ کے حضور اس کا معاملہ ہے۔ تو ختم قرآن جو ہے یہ ضرور کریں۔ اب ختم قرآن کے بارے میں یہ عرض کروں آپ کو، یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کا ہم کرتے ہیں اس کے اب تو یہ بہت آہستہ آہستہ ختم قرآن کی محافل جو ہیں یہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے۔ کیوں؟ انس بن مالک نے کیا ہے، عبداللہ بن مسعود نے کیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ میلاد کی محفل کی ہے، کیا عبداللہ بن مسعود نے کی ہے؟
انس بن مالک نے کی ہے اس طرح سے 12 ربیع الاول کو اس حیت اور کیفیت کے ساتھ. چلو اس میں تو آپ انس بن مالک کا نام نہیں لے سکتے, عبداللہ بن مسعود کا نام نہیں لے سکتے, حضرت عبداللہ بن عباس کا نام نہیں لے سکتے, مگر ختم قرآن میں تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ محفل کھل کے کریں, اور اگر محفل میں کوئی آئے اور وہ پوچھے کہ یہ کہاں ثبوت ہے تو انس بن مالک کا نام لے دیں, عبداللہ بن مسعود کا نام لے دیں, تو یہ کریں. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جتنے صحابہ کا میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے لوگوں کو بلا کر اکٹھے کر کے یہ نہیں کہا ایک سپارہ آپ, ایک سپارہ 5 سپارے آپ 5, انہوں نے خود قرآن ختم کیا ہے. تو یہ افضل اور اعلیٰ طریقہ, A1 طریقہ جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں, A1 طریقہ ختم قرآن کا کیا ہے؟ الحمد سے شروع کرے اور سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ تک چلا جائے اور وہاں تلاوت ختم کرے. پھر دوسرے دن یا تیسرے دن اپنے دوستوں کو بلائے, اہل و عیال کو بلائے, اور اگر خدا نے کچھ توفیق دی ہو تو کچھ تھوڑے سے کھانے کا, کیونکہ اب ہم نے سارا زور کھانوں پر ہی دے دیا ہے, بہت ہاسپٹالٹی مہمان نوازی کے طور پر کچھ کھانے کا تھوڑا سا مہمان نوازی کے لیے اہتمام کریں, اور وہ کریں, دوستوں کو بلائیں, خود قرآن ختم کریں, پھر ان کے سامنے آخری 10 صورتیں پڑھیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں, اور پھر اولئک هم المفلحون تک پڑھیں. اس کے بعد دعائے خیر کریں, کیونکہ وہ قبولیت کا ٹائم ہے, اور اس قبولیت کے وقت میں آپ دعا کریں, اور دعا کرنے کے بعد جو حاضر ہو وہ اس کو کھلا دیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. اور اگر لوگوں کو بلا کر 30 بندوں کو بلایا اور ان کو کہا ایک ایک سپارہ پڑھ دیں, انہوں نے پڑھ دیا, یہ بھی ختم قرآن ہے, یہ جائز ہے, یہ درست ہے, اس کے اوپر بھی کھانا کھلا دیں. مگر یہ یاد رکھیں اے اور بی کا فرق ہے. اے کی کوشش کریں, بی اگرچہ جائز ہے مگر اس کی کوشش کم کریں, خود قرآن ختم کریں, اور خود قرآن ختم کر کے اہل و عیال کو بلائیں اور بٹھائیں اور کھانا کھلائیں, اور اس کا ثواب آقا کو بخشیں, اولیاء کو بخشیں, صحابہ کو بخشیں, تابعین کو, اپنے آباء و اجداد کو بخشیں. حافظ ابن تیمیہ نے سند دے دی ہے, اگر تم کو کوئی روکے تو اس کو کہہ دے, اس کو کہہ دیں کہ روکنے والا بدعتی ہے, کرنے والا بدعتی نہیں, وہ تو صحابہ کا کام کر رہا ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کس نے کام کیا ہے, بخاری کا نام لے دیں, ابو حاتم الرازی کا نام لے دیں, امام مسلم کا نام لے دیں, موفق علی بن موفق کا نام لے دیں, امام سراج کا نام لے دیں, علامہ ذہبی کا نام لے دیں, حافظ ابن تیمیہ کا نام لے دیں. اتنے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں کیونکہ پوچھنے والوں کا بھی زیادہ رواج ہے, تو جتنے پوچھنے والے بڑھ رہے ہیں میری اللہ کے حضور دعا ہے اتنے بتانے والے بھی تو بڑھ جائیں نا. ابھی ایک پچھلے ہفتے یہ میرے نوٹس میں بات لائی گئی کہ پاکستان کے اندر ایک یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ کچھ عورتوں کو, عورتیں گھروں میں جب وہ اہتمام کرتی ہیں ان کو 10-10 ہزار روپیہ تنخواہ لگا دی گئی ان کی کہ آپ کسی محفل میں میلاد میں کوئی ہو جائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے, کیا حضور نے کیا ہے, ہم تو ایسا نہیں کرتے. ان کا یعنی ہر جگہ سے یہ پوچھیں. اگر وہ کوئی تنخواہ لے کر پوچھنے والا بن رہا ہے, تنخواہ کے لیے پوچھ رہا ہے, کسی ملک سے تنخواہ آ رہی ہے, تو تم خدا کی رضا کے لیے بتانے والے بھی بن جاؤ کہ ہاں یہ جائز ہے, ہاں یہ بات صحیح ہے. ان کو تنخواہ ممکن ہے کسی ملک کا بادشاہ دے اور تمہاری تنخواہ خدا کی طرف سے آئے گی, گنبد خضرا سے آئے گی. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.